السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا اور انہی کو خنوع کہا گیا ہے۔ ماہرین نے انساب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکت قلم سے لکھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 308 بار ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا۔ اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگاتے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہوا وہ ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء اور تفسیر کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کلام کرنے والے یہی ہیں۔ وہ ان کا نام ہرمس ہرمسا رکھتے ہیں اور ان کے ذمے بہت سی چھوٹی باتیں لگاتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ علماء صالحہ اولیاء پر جھوٹ کہتے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر فائز فرمایا ہے، اور اس طرح جیسے کہ صحیح میں حدیث معراج میں ہے، جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس رازی نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی، تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے، اور ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس سے فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھا لیا اور آسمان کی طرف لے کر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے تعجب ہے، اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اس کے متعلق فرمان خداوند ہے، ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر باقی کتنی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا، اس نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کی عمر باقی کتنی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا تو ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے کہ جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ یہ روایات اسرائیلیات ہے اور اس کے بعض حصوں میں نکارت بھی ہے، یعنی وہ منکر ہے۔ حضرت مجاہد نے آیت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے۔ اگر اس سے مراد مجاہدیہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اس سے مرادیہ یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں فوت ہوئے، تو پھر یہ کعب احبار کی گزشتہ روایات کے منافی واللہ عالم، اور اوفی ابن عباس سے آیت مذکورہ بالا کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام
چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہاں ہی فوت ہوئے۔ اور ضحاک نے بھی اس طرح کہا ہے کہ لیکن متفق علیہ روایات میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے والد یرد بن مہلائل کی زندگی ہی آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے زمانے میں گزرے ہیں، واللہ عالم۔ اور امام بخاری حضرت ابن مسعود راضی اور ابن عباس راضی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس سے مروی حدیث معراج پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نیک بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلے نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو اس طرح کہتے جس طرح حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، مگر مذکورہ بالا حدیث ان کے قول کے تائید نہیں کرتے، کیونکہ بعض اوقات راوی کو ٹھیک طرح یاد نہیں رہتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کا لفظ حضرت ادریس علیہ السلام نے تواضع اور انکساری کے طور پر کہا ہو، اور اپنے آپ کو والد کے طور پر ظاہر نہ کیا ہو۔ آدم علیہ السلام تو ابوا بشر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد اول و اعظم رسولوں میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کا والد کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ادریس علیہ السلام سے مختلف ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ موضوع پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔